آیت 41 سے 46 تک، آیت 41 to 46. الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، کبھی غور کیا تم نے؟ حمزہ ہے، حمزہ استفہام، اور لم نفی کے لیے آیا ہے، لیکن جب سوال اور نفی دو جمع ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ بات کا اس بات کر دیتے ہیں. کیا تم نے دیکھا نہیں دیکھتے تو ہیں، دیکھنا چاہیے، اگر نہیں دیکھا تو دیکھو. کیا؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی جو آسمان و زمین کا نور ہے، جو اصل قوت ہے، جو اصل مطلوب ہے، مقصود ہے، یسبح له من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو بھی کوئی چیز ہے سب کے سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں. تو اے انسان تم نہیں کرو گے؟ کیونکہ پیچھے اہل ایمان کی صفت کیا بتائی گئی، کیا کرتے ہیں وہ؟ یسبح له فیہا بالغدو والآصال، کہ وہ صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے ہیں. یہی صفت بتائی گئی ہے نا ایمان والوں کی، جن کے اندر نور ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ پھر اور بھی بہت ساری چیزیں، وہ ساری کی ساری، من فی السماوات، جو آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، سب یہی کام کر رہے ہیں. تو گویا اہل ایمان موافقت کرتے ہیں پوری کائنات کے ساتھ اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی عبادت میں. کیونکہ تسبیح کا لفظ جو ہے وہ صرف سبحان اللہ کہنا نہیں ہے، یہ نماز کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. والطیر صافات، اور پرندے صف باندھے، صف بستہ، یا دوسرا معنی ہے پر پھیلائے، اڑتے ہوئے بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تسبیح. دلچسپ بات ہے کہ آسمانوں میں اتنی مخلوق ہے کہ ہم گن نہیں سکتے، اور زمین پر بھی کیسی کیسی مخلوق ہے، انسان، جانور، درندے، چرندے، کیڑے مکوڑے، کتنا کچھ ہے. سب کو چھوڑ کر اللہ نے کس کا ذکر کیا؟ پرندوں کا. پرندوں کا ذکر کیا ان کی خاص خصوصیات کی بنا پر، جن میں سے ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ زمین پر بھی ہوتے ہیں اور پھر آسمان کی طرف یعنی اڑتے بھی ہیں، بلندی پر بھی جاتے ہیں. اور پھر طیر کی کون سی صفت بیان کی؟ صافات، ڈسپلن، آرگنائزیشن. مومن بھی نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ صف باندھ کر، کیونکہ صف باندھنا جو ہے وہ اقامت صلاۃ کا حصہ ہے. مردوں کی نماز گھر پہ نہیں ہوتی، اور پھر مسجد جا کر اگر صف درست نہیں تو بھی نماز نہیں ہوتی. ان تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ. اور پرندے بھی صفیں باندھے ہوئے اور اس حال میں تسبیح کر رہے ہیں. خاص طور پر پرندے جب مائگریٹ کرتے ہیں اور طویل اڑانوں پر ہوتے ہیں، وہ دیکھنے والی چیز ہے کہ کس طرح دن کے علاوہ رات کو بھی فلائٹ پر ہوتے ہیں اور ایک مخصوص سمت کو سفر کر رہے ہوتے ہیں. کون ان کو تعلیم دیتا ہے اس سب کی؟ اللہ. یعنی پرندے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک حیرت انگیز تخلیق ہے، اور ان سے ہمیں بھی سبق سیکھنا ہے. مومن کی پرواز، مومن کی ویژن، مومن کی ایفرٹ کیسی ہونی چاہیے؟ علامہ اقبال نے شاہین کو کیوں اپنا سمبولک، یا جسے کہنا چاہیے کہ ایک مطلوب پرندہ قرار دے کر کتنے شعر اس پر کہے ہیں اور کتنے سبق اس کے ذریعے سکھائے ہیں. جب ہم دنیا کے کاموں میں تو ہماری اڑان بڑی اونچی ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے کپڑے پہننے کا معاملہ ہو، زیور ہو، کچھ بھی ہو، یا شادیاں کرنے کا کہ اس کی شادی ایسی ہے تو ہم اس سے بھی آگے جائیں گے، فلاں نے یہ ڈگری کی میں اس سے بھی آگے کروں گا. لیکن جب دین کی بات ہوتی ہے، اللہ کی عبادت کی بات ہوتی ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری اڑان بس اتنی رہتی. بعض اوقات تو ہم اڑنا بھی نہیں چاہتے، پیدل پہ ہی گزارا ہے، وہی کافی ہے. تو پرندے جب اڑتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ اڑنے کے لیے زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے چلنے کے مقابلے میں. اور کبھی آپ ان اڑتے ہوئے پرندوں کے قریب سے کسی طرح آپ گزرے تو ان کی جو اڑان ہوتی ہے اس کی ایک الگ قسم کی انرجی اس سے
ریلیز ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کی اپنی ایک ہیبت ہوتی، یعنی بلندی کا سفر ہے، اونچی ہے اس کی اڑان، بلند ہے اس کی منزل، اور جہد مسلسل ہے، وہ حقیر اور معمولی چیزوں پر نہیں بیٹھ جاتا. تو الم ترى ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات. یہ کیوں دکھائے جا رہے ہیں اڑتے پرندے؟ ہم کو ہمیں کو دکھائے جا رہے ہیں. الم ترى، دیکھا نہیں کبھی؟ دیکھو، غور کرو، سبق سیکھو ان سے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی شخص ان کی چہچہاٹ سے اور ان کے جو انداز ہے ایکسپریس کرنے کا، اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. یہ نہیں ہو سکتا پرندہ بول رہا ہے اور آپ کہیں کہ اچھا میں بعد میں سنوں گی، اڑا دو اس کو یہاں سے. بلند آواز میں تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً باقی چیزیں تو کیسے تسبیح کرتی ہیں؟ خاموشی سے، آہستہ سے، کر تو سارے ہی رہے ہیں، لیکن پرندوں کی تسبیح مختلف ہے. پھر اڑان کے دوران تسبیح کر رہے ہیں. اچھا ہم تو کوئی کام شروع کرتے ہیں تو تسبیح بند کر دیتے ہیں. تو اس میں اور بھی بہت سے سبق ہیں، چونکہ اللہ نے غور و فکر کا آپ کو حکم دیا ہے. آپ دیکھیے، غور کیجیے اور سیکھیے اپنے لیے سبق. پھر فرمایا کلن، سب کے سب، قد علم، تحقیق اس نے جان لیا، صلاتہ و تسبیحہ، اپنی صلات کو اور اپنی تسبیح کو. صرف صلات نہیں، تسبیح بھی ہے. صلات فارمل طریقہ اور تسبیح انفارمل. ہر ایک اپنی نماز جانتا ہے اس نے کیسے نماز ادا کرنی، اور ہر ایک اپنی تسبیح کا طریقہ جانتا ہے. ہر ایک کا طریقہ بھی الگ ہے، لیکن گول ایک ہے، کامن گول ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کی عبادت. کیونکہ نماز عبادت کا طریقہ ہے، اور اس طریقے کو سیکھنا ضروری ہے. اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ پرندے اور باقی جانور اور باقی مخلوق اپنی صلات کا طریقہ جانتی ہے، لیکن افسوس یہ کہ بہت سے لوگ تو صلات ادا ہی نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں ان کو بھی صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے، اور اگر ان کو بتایا جائے تو وہ مائنڈ بھی بہت جلدی کرتے ہیں. کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ. تسبیح کا لفظ جو ہے یہ ذکر کے لیے بھی آتا ہے، اور تسبیح جو ہے تیز ایکٹیویٹی کے لیے بھی ہوتا ہے لفظی معنوں میں. سبح یسبح، تسبیح یعنی تیرنے کے لیے بھی آتا ہے، اڑنے کے لیے بھی آتا ہے. کل فی فلک یسبحون، سارے کے سارے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، یعنی اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. ہر ایک کو پتا ہے عبادت اور کام کیسے کرنا ہے، اور کام کرتے ہوئے بھی تسبیح کیسے کرنی ہے. اچھا ہمارا حال کیا ہے؟ یا تو ہمیں عبادت کا طریقہ آتا ہوگا یا پھر کام آتا ہوگا. کچھ لوگ کاموں کے بڑے ماہر ہوتے ہیں اور کچھ عبادت کے ہوتے ہیں، لیکن ان کا کمبینیشن نہیں ملتا عام طور پہ. صحابہ ان دونوں صفات کا کمبینیشن تھے. وہ گھڑ سواری کے بھی ماہر تھے، وہ تیر اندازی کے بھی ماہر تھے. باقی بھی جس چیز کی انہیں ضرورت محسوس ہوئی، اگر کسی نئی زبان کی سیکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو 17 دن میں وہ بھی سیکھ لی. جو ان کی ضرورت ہوتی تھی جھجکتے نہیں تھے، فوراً آگے چل پڑتے تھے، کرنے لگتے تھے، سیکھ لیتے تھے. ہم اسٹیگننٹ ہوتے ہیں، ریجڈ ہوتے ہیں، باعث ہوتے ہیں، بس مخصوص چیزوں کو عبادت سمجھتے ہیں، مخصوص کاموں کو ہم کام سمجھتے ہیں، اور باقی کاموں کو کام ہی نہیں سمجھتے. تو کوئی بھی گھر کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو میں بس کھانا پکاؤں گی، کپڑے نہیں دھوں گی، یا میں گھر کے اندر صفائی کروں گی اور باقی کسی گیسٹ کو انٹرٹین نہیں کروں گی، نہیں ہوتا کیا، جتنے بھی افراد خانہ ہوتے ہیں مل کے کام بانٹ لیتے ہیں. ہر ایک کو پتا ہو وہ گھر بہترین گھر ہوتا ہے جس میں کلن کا دلما صلاتہ ہوا تسبیحہ ہو. ہر ایک کو پتا ہوتا ہے میرا کیا کیا کام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ مل جل کر رہتے ہیں، بڑی بڑی فیملیز ہوتی ہیں، کمبائنڈ فیملیز رہتی ہیں، ان کا جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، لیکن بڑے امن امان سے رہتے ہیں، بڑے خوشحال رہتے ہیں، بڑے اچھے ان کے آپس میں ریلیشنز ہوتے ہیں. کینیڈا میں ایک علاقہ ہے تو وہاں پر کچھ فیملیز نے پوری اسٹریٹ ایک طرح سے بھائیوں اور ان کے بچوں وغیرہ سب ایک اسٹریٹ پوری خریدی ہوئی ہے، سارے ادھر رہتے ہیں اکٹھے. کہتے ہیں ہم شروع سے اکٹھے رہے، ہمیں اکٹھے رہنے میں مزہ آتا ہے. جب ہم نے گھر بھی بنانے تھے تو ہم نے ایسے ایریا کا انتخاب کیا کہ ہم سب ایک ہی اسٹریٹ میں رہ سکیں. بڑی انوکھی بات ہے. لوگ تو کہتے ہیں کب جان چھوٹے گی کہ ہم اڑے یہاں سے، نکلیں کہیں اور گھونسلہ بنائے جا کے. ہر لڑکی کی یہی تمنا ہوتی ہے، پہلے سے ہی شرطیں لگ رہی ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ڈیوٹیز کا تعین ہی نہیں ہوتا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کرنا کیا ہے.
یا تو سارا کام ایک پہ ڈال دیا جاتا ہے، ساری ذمہ داریاں ایک پہ ڈال دی جاتی اور باقی سب عیش کرتے ہیں، سب اس میں گھر کو گھر سمجھتے نہیں. لیکن جن گھروں میں ماں باپ بھی بچوں کے درمیان عدل و انصاف کرتے ہیں، ہر بچے کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے، لڑکیوں کو لڑکوں یا لڑکوں کو لڑکیوں پر فضیلت اس طرح نہیں دی جاتی کہ بس سارا کام بہنیں کرتی رہیں اور بھائی آرام سے سوئے رہیں، یا یہ کہ عورت ہی سارا کام کرے، باہر بھی کام کر کے اور گھر بھی کرے اور شوہر صرف اخبار پڑھتا رہے، تو پھر وہاں سارا انریسٹ ہوتا ہے. لیکن جن گھروں کے اندر سارے گھر کو گھر سمجھتے ہوئے ذمہ داریوں کو بانٹتے ہیں، وہاں پر امن و امان ہوتا ہے، تعلقات بھی